गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बारिस्तान उर्दू 5th क्लास 5वीं जमात सबक नंबर 9 कुल्हन के मुतालिक उसकी डिटेल पढ़ेंगे। कुल्हन कश्मीर की सरजमीन ने बहुत सी बरगज़ीदा शख्सियात को जन्म दिया है। इन शख्सियात में से एक का नाम कुल्हन है। कुल्हन संस्कृत के बहुत बड़े आलिम और शायर थे। संस्कृत तारीख में कश्मीर की एक अहम ज़बान रही है। कुल्हन एक नामूर मुअर्रिख थे। मुअर्रिख तारीख लिखने वाले। कुल्हन एक नामूर मुअर्रिख थे। उन्होंने आज से हजार साल पहले कश्मीर के राजाओं की एक तारीख लिखी थी। ये दुनिया के कदीम तरीन तारीख़ों में शुमार होती है। इस तारीख का नाम राज तिरंगी है। राज तिरंगी कश्मीर के कदीम राजाओं से मुताल्लिक सबसे पुरानी तारीख है। कुल्हन ने ये तारीख 1150 ईस्वी के आसपास लिखी है। इस किताब की बदौलत ही कुल्हन को नामूर मुअर्रिखों में शुमार किया जाता है। कुल्हन 1100 ईस्वी के आसपास परिहासपुरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम कनपिक था। कनपिक कश्मीर के मशहूर राजा हरीश वर्धन के दौरे हुकूमत में वजीर थे। कुल्हन को अपने वालिद के साथ बहुत लगाव था। वो उनकी ज़िंदगी और शख्सियत से बेहद मुतासिर थे। कुल्हन उम्र में ही कुल्हन ने वालिद के हमरा बहुत से तीर्थ स्थान देखे थे। कुल्हन ने अपनी किताब राज तिरंगी में कई जगहों पर अपने वालिद का जिक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। राज तिरंगी के मुताले से मालूम होता है कि कुल्हन को मुख्तलिफ उलूम की तरबियत मिली थी। उनके दौर में जो उलूम मुरव्विस थे उनसे वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। उन्हें किस्सों और दास्तानों के मुताले का बेपनाह शौक़ था। उस वक्त के दूसरी अहम किताबों के अलावा उन्होंने महाभारत और रामायण का भी गहरा मुताला किया था। चुनांचे उलूम नुजूम, माशियात और दूसरे उलूम से वाक़फ़ियत रखने के अलावा वो एक बड़े शायर भी थे। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के राजाओं की तारीख़ नज़म की सूरत में लिखी। राज तिरंगी इसी लिहाज से कदीम शायरी का बेहतरीन नमूना भी पेश करती है। ये किताब 8 तिरंगियों यानी हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये 8 हिस्से 8000 श्लोकों पाबंद या बंदों पर मुश्तमिल है। कुल्हन ब्राह्मण थे। शिव मत से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो बुद्ध मत से मुतासिर थे। वो ज़ात पात के बंधनों से आज़ाद थे। यानी वो तासुब परस्ती नहीं करते थे, ज़ात पात नहीं करते थे। उनका कहना था कि ज़ात पात या ख़ानदान किसी इंसान को ख़ास अहद ओहदे के काबिल नहीं बनाता। राज तिरंगी में उन्होंने जगह जगह का यस्थों का बुराइयों को बेनकाब किया है, क्योंकि वो मजहबी रवैयों में रुदात थे। कुल्हन तंग नज़री, तासुब और कौमियत के बिदातों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे। राज तिरंगी पहली बार 1835 ईस्वी में छपी। ये जो किताब है राज तिरंगी बुक पहली बार 1835 ईस्वी में छपी। इसका तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। उर्दू और हिंदी के अलावा इस किताब का अंग्रेज़ी और कश्मीरी ज़ुबानों में भी तर्जुमा हो चुका है। ये किताब कश्मीर की कदीम तारीख़ की जानकारी हासिल करने में हमारी बहुत मदद करती है। इस किताब में अशोक से लेकर
کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں یعنی 52 حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا، کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کے معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے لکھا تاکہ آنے والی نسلیں دنیا کے مشاہدات سے فیضیاب ہوں۔ اب بچوں الفاظ میننگ کرتے ہیں، پڑھیے اور لکھیے۔ برگزیدہ، منتخب، چنا ہوا، بزرگ۔ مورخ، تاریخ لکھنے والا، تاریخ نویس یعنی جو ریکارڈ قائم کرتے ہیں نوٹ بک میں اس کو مورخ کہتے ہیں، کتابی شکل مورخ۔ تاریخ لکھنے والا، تاریخ نویس۔ قدیم مطلب پرانا، اولڈ۔ ہمراہ، ساتھ چلنے والا، ساتھی۔ تیرتھ استھان، متبرک جگہ۔ مروج، رائج کیا گیا، جاری۔ علم نجوم، ستاروں کا علم، علم نجوم ستاروں کا علم۔ شروق، شعر، نظم، بند۔ تعظیم، عزت، توقیر۔ بندھن، بندش، روک، رشتہ۔ کائستھ، ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام لکھنا پڑھنا ہے۔ بے نقاب کرنا، بے پردہ کرنا، کھولنا۔ رویہ، دستور، قاعدہ، برتاؤ۔ عروضات، جائز رکھنے والا۔ تعصب، طرفداری۔ بدعت، نئی رسم، بری رسم، جاری کرنا۔ مشاہدات، دیکھنا، معائنہ کرنا، دیکھ کر تجزیہ کرنا، مشاہدہ کی جمع ہے۔ فیضیاب ہونا، فائدہ حاصل کرنا۔ اب یہاں پر کوشچن آنسر ہے، کلہن کا شمار کشمیر کی برگزیدہ شخصیات میں کیوں ہوتا ہے؟ اب یہاں پر ہے، کلہن کا شمار کشمیر کی برگزیدہ شخصیات پر کیوں ہوتا ہے؟ کلہن سنسکرت کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ سنسکرت تاریخ کشمیر ایک اہم زبان رہی ہے۔ کلہن ایک نامور مورخ تھے۔ انہوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے قبل کشمیر کے راجاؤں کی ایک تاریخ لکھی تھی، دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں شمار ہوتی ہے۔ اس تاریخ کا نام راج ترنگی ہے۔ سوال میں، راج ترنگی سے کون سی معلومات فراہم ہوئی ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کو مختلف علوم کی تربیت ملی تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ انہیں قصوں اور داستانوں سے مطالعہ کا بے پناہ شوق تھا، گہرا مطالعہ تھا۔ چنانچہ علوم نجوم، معاشیات، دوسرے علوم واقفیت رکھنے کے علاوہ ایک بڑے شاعر بھی تھے۔ کلہن کی راج ترنگی کس زمانے کی کتاب ہے اور کس زبان میں؟ راج ترنگی پہلی بار 1835 عیسوی میں چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا۔ نمبر 3، راج ترنگی کے تراجم کس زبان میں ہوئے ہیں؟ راج ترنگی کے تراجم کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو اور ہندی کے علاوہ اس کتاب میں انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب آئیے بچوں جملہ بناتے ہیں، سینٹینس۔ قدیم، آزاد، سیدھا، عالم، اجالا۔ اس میں بک سے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اور جملہ ہو تو اس میں صرف جملہ بنانا ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ قدیم آگے ذکر یہاں پہ۔ آزاد، وہ ذات پات کے بندوں سے آزاد تھے۔ سیدھا، وہ راستہ سیدھا ہے، وہ راستہ سیدھا ہے۔ عالم، کلہن سنسکرت کے بڑے عالم شاعر تھے۔ اجالا، رات گئی اور دن نکلا ہوا اجالا۔ کچھ بھی سینٹینس استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے یہاں پر ہے، خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ 52 پریہاس پورا، سنسکرت راجا۔ کلہن ڈیش کے بڑے عالم تھے، یعنی سنسکرت کے۔ ڈیش کشمیر کی قدیم تاریخ ہے۔ راج ترنگی، کلہن پریہاس پورا میں پیدا ہوئے۔ راج ترنگی میں کل 52
حکمرانوں کا ذکر ہے۔ درجہ ذیل بیانات کو صحیح ترتیب دیجیے۔ ان کے والد کا نام کنسپک ہے، یعنی کنپک ہے، سن نہیں ہے۔ کلہن 1150 کے آس پاس پریاس پورہ میں پیدا ہوئے، تو ان کو آپ نے لکھنا ہے 11 عیسوی کے آس پاس پریاس پورہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر کنسپک ہریش وردھن کا وزیر تھا۔ کنسپک کشمیر کے مشہور راجہ ہریش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے۔ اس میں کشمیر کے پرانے حکمرانوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں کشمیر کے قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو یہاں پر راج ترنگی کشمیر کی پرانی تاریخ ہے۔ راج ترنگی کشمیر کے قدیم راجاؤں کے متعلق سب سے پرانی تاریخ ہے۔ اب بچوں یہاں پر ہے، اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے نکلے اور نہ کوئی دوسرا اسم اس سے نکالا جا سکے، مثلا جوتا، لڈو، کاغذ، قلم وغیرہ۔ تو اب یہ جو ہے اس میں گرامر بتا دیا ہوں، تو آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے، پڑھنا سے پڑھائی، کرسی لکھنا، میز کھیلنا، بلہ دوڑنا، گیند چلنا، چاک گرنا، چارپائی، یہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ شکریہ بچوں۔